اللہ سے تعلق، اللہ کی یاد اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے حوالے سے ایک ادنا اور معمولی سی کوشش ہے جس کو اگر اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دے تو یقیناً ہمارے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی تکمیل عطا فرمائی، ایک اس کی جسمانی تکمیل ہے اور ایک ایمانی تکمیل ہے۔ ہر ایک تکمیل کے لیے الگ الگ مقام مقرر فرما دیا۔ جسمانی تکمیل کا مقام ماں کے پیٹ کو بنا دیا اور ایمانی تکمیل کا مقام دنیا کے ماحول کو بنا دیا۔ انسان جسمانی اعتبار سے ماں کے پیٹ میں تکمیل پاتا ہے، اگر تو وہ مکمل جسم کے ساتھ دنیا میں آیا تو کامل جسم والا کہلاتا ہے، اور اگر اس سانچے اور اس مقام میں جسم میں کوئی کمی رہ گئی اور اس کمی کے ساتھ وہ دنیا میں آ گیا تو پھر وہ کامل جسم والا نہیں کہلاتا، اور وہ کمی بھی دنیا میں آنے کے بعد دور نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایمانی تکمیل جو دنیا کے ماحول میں ہوتی ہے کہ اگر یہ دنیا میں اعمال کے میدان میں اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں کامل ایمان کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر دنیا میں اس کے ایمان کی تکمیل نہ ہوئی، اس نے گناہوں اور غفلتوں کی زندگی گزاری اور اسی طریقے سے کمزور ایمان کے ساتھ دنیا میں سے گیا تو کل قیامت کے دن اس ایمان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان کی تکمیل کا مقام وہ آخرت نہیں، وہ دنیا تھی۔ اسی جیسے کہ جسم کی تکمیل کا مقام وہ دنیا نہیں، وہ ماں کا پیٹ تھا۔ اگر وہاں تکمیل ہو کے دنیا میں آیا تو کامل جسم والا کہلایا، اسی طریقے سے دنیا میں ایمان کی تکمیل پا کے کل میدان حشر میں اٹھا تو کامل ایمان والا کہلایا، اور اگر یہ اپنے اپنے مقام پہ کمی واقع ہو گئی تو یہ پھر دوسرے مقام پہ جا کے دور نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ترین لمحہ ہے، انتہائی اہم ترین لمحہ، کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر کسی صورت میں اپنی ایمان کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی، دنیا کا ماحول اور یہ مہلت ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی۔ اب ایمان کی تکمیل یقیناً اعمال کے ذریعے سے ہے، صحیح عقائد اور صحیح اعمال۔ اعمال صالحہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتے ہیں جب یہ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، برے اعمال سے بچے گا، برے ماحول سے بچے گا، ظاہری برائیوں سے بھی بچنے کی کوشش، اور جو باطنی برائیاں اور بیماریاں ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش، تو یقیناً اس سے اعمال صالحہ نصیب ہوں گے جس کے نتیجے میں یہ ایمان کی تکمیل کو حاصل کر جائے۔ بعض برائیاں اور گناہ ایسے ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے دور ہونے کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان ظاہری اعتبار سے بیمار ہوتا ہے
ظاہری طور پہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، تو وہ ظاہری جسم کے اعتبار سے اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ روحانی بیماری جس کی تکلیف شاید اس دنیا میں تو محسوس نہیں کر رہا، لیکن جب دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے پھر وہ روحانی بیماریاں، وہ گناہ اسے پریشان کرنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے جسمانی کوئی زخم انسان کو زندگی میں پریشان کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی زخم، روحانی بیماریاں، گناہ وہ دنیا سے جانے کے بعد پھر انسان کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ وہ پھر ان کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کے درد کا ذریعہ بنتے ہیں، دکھ کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسے قبر کے ہر کروڑ پہ اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں جیسے ہم ظاہری قسم کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہمیں اپنی اس گناہ اور روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں اگر جسمانی بیماری لاحق ہو گئی تو اس کے علاج معالجے کے لیے مقامات بہت، ظاہری اسباب بہت، لیکن جب روحانی بیماری کی تکلیف شروع ہوگی تو پھر ہم ایسے مقام پہ ہوں گے جہاں کوئی ہمارے رات کے آہو پکار بھی سننے والا نہ ہو، پھر وہاں کوئی علاج معالجہ نہیں ہو سکے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے عناصر اربع سے بنایا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، عناصر اربع۔ یہ چار عناصر کا مرکب ہے، اسی نسبت سے اس میں مختلف کیفیات پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا یہ اپنی مقدار سے کم ہو جائے تب بھی یہ بیماری کا ذریعہ، مقدار سے بڑھ جائے تب بھی بیماری کا ذریعہ۔ اسے آج تک تو یہ بات سمجھنا آسان ہوگی، شوگر اور بلڈ پریشر کا معاملہ عام ہے۔ شوگر اگر اپنی مقدار سے کم ہے تب بھی بیماری، اگر بڑھ جائے تب بھی بیماری۔ بلڈ پریشر اگر کم ہے تب بھی نقصان، اگر بڑھ جائے تب بھی نقصان۔ اعتدال میں رکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم جسمانی بیماریوں کو اعتدال میں رکھ کر ہم صحت پاتے ہیں، کم اور زیادہ دونوں صورتوں میں گوئے کہ وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس کو بھی ہمیں اپنے مزاج میں اعتدال کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے اثرات کم ہو گئے تب بھی نقصان، زیادہ ہو گئے تب بھی نقصان۔ اس کی ترتیب اور اس کے اثرات اعتدال میں رہیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم آپ روحانی اعتبار سے صحت مند رہیں گے۔ مثلا آگ کا مادہ، جس میں آگ کا عنصر زیادہ ہو اس میں حسد کی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس آگ ہر ایک چیز کو جلا دیتی ہے، سوکھے کے ساتھ گیلے کو بھی جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو بھی جلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہوا کا عنصر اگر یہ زیادہ ہو گیا اس میں، یعنی اگر تکبر کی بیماری موجود ہے تو یہ سمجھے اس میں ہوا کا عنصر زیادہ ہے۔ جس ہوا بلندیوں میں پرواز کرتی ہے تو یہ بھی تکبر کا شکار ہو کر پھر دوسرے کو حقیر جاننے لگتا ہے، کچھ بلند پروازوں میں ہوتا ہے، ذہنی طور پر، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو دوسرے سے بلند سمجھتا ہے، تکبر جیسے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پانی کا عنصر بڑھ جائے تو اس کے مزاج اور طبیعت میں سیلان پایا جاتا ہے، سیلانی طبیعت، بے پرواہ، کسی کا احساس نہیں، کسی کی پرواہ نہیں،
کوئی دل میں ہمدردی نہیں، کوئی غمخواری نہیں، پھر ایک بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے، دوسرے کا کسی حوالے دینے کا احساس نہیں رکھتا۔ مٹی کے عنصر کی بنیاد پر اعتدال میں ہے تو اس میں عاجزی پائی جائے گی، عاجزی انکساری جو کہ مقصود و مطلوب ہے، اور اگر یہ اپنے اعتدال سے ہٹ جائے گی تو بعض دفعہ عاجزی پھر بےغیرتی کی صورت میں تبدیل ہو جائے گی، جبکہ وہ مقصود اور مطلوب نہیں، وہ کبھی سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے عناصر اربع سے انسان کی تخلیق کی، تو ہر عنصر کی نسبت سے اس میں اعتدال سے ہٹنے کی صورت میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، اور ایسی روحانی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو بالکل ہلاکت میں لے جاتی ہیں، حسد، تکبر، غرور، تو ان کو اعتدال میں رکھنے کے لیے یقیناً ایک ایسے ماحول اور ایسی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنے اعتدال میں رکھ کے روحانی صحت پا سکیں، اور جب روحانی صحت حاصل ہو گئی تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ پھر جو ہمارے رات کی صبح شام کی پریشانیاں ہیں یہ آہستہ آہستہ خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی۔ کاروبار کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، گھر کی الجھن ہے، خاندان کے معاملات ہیں، جتنی بھی صبح شام کے مسائل اور پریشانیاں ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس روحانی بیماریوں سے بچا لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اب اس سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بات بھی واضح ہے، جب ایک ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو پھر اس کی تشخیص کرتا ہے بیماری، تشخیص کرنے کے بعد پھر وہ احساس دلاتا ہے تاکہ اس مریض کو بھی احساس ہو کہ واقعات میں مریض ہوں، اور اسے یہ بھی احساس ہو کہ مجھے اس بیماری سے صحت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب اسے اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے، اسے اپنی زندگی کی اہمیت معلوم ہو جائے، اپنی صحت کی اہمیت معلوم ہو جائے تو یقیناً پھر وہ کوشش میں لگ جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ روحانی اعتبار سے اس بیماری اور غفلت کا شکار ہیں، اس لیے پہلے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا قیمتی بنایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا مقام اور کیا منصب دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ نے خاص مہربانی کا معاملہ فرمایا، خاص مہربانی۔ ایک تو اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے کسی نیک عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، جس نیک اعمال کا آغاز کرو گے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ اس امت کی عظمت ہے۔ مثلا ایک شخص جوانی میں فرائض تو ادا کرتا تھا لیکن وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی پابندی رکھتا ہے، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز اوابین، چاشت وغیرہ۔ اب جوانی میں تو وہ ہمت کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا رہا۔ ایک وقت آئے کہ وہ بڑھاپے پہ پہنچا، اب بڑھاپے میں آ کر فرائض تو ادا کر رہا ہے لیکن وہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، جسم کمزور پڑ گئی، وہ طاقت نہ رہی، وہ ہمت نہ رہی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس امت کا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل عبادات کی پابندی کی،
بڑھاپے کو پہنچا، فراج ادا کرتا ہے، نوافل ادا نہ کر سکا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی اس محنت اور اس عمل کی لاج رکھتے ہوئے بڑھاپے میں بغیر نفل عبادت ادا کیے اسے اس کا ثواب عطا فرما دے۔ جوانی میں تہجد پڑھتا تھا، بڑھائی سے بڑھاپے میں پہنچا کہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکتا، 4 ثوابین پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، چاہت ہے لیکن ہمت نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے میں بغیر عمل کیے اس عمل کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ عظمت ہے اس امت۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو صحت کے ایام میں عبادات کی پابندی رکھتا ہے، اپنے معمولات کی پابندی کرتا ہے، لیکن بیماری لائق ہو گئی، جوانی ہے لیکن بیمار پڑ گیا، اب چاہت ہے کہ میں اسی انداز سے اپنے معمولات کی پابندی کروں، لیکن صحت کی اجازت نہیں دیتی، بیماری کی وجہ سے ان معمولات کو نہیں ادا کر سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس صحت کے لمحات میں اس سے نوافل عبادات کی پابندی کی برکت سے بیماری میں بغیر نفل عبادت ادا کیے اسے اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اور ایسے ہی وہ شخص جو حضر میں ہے، اپنے گھر پہ ہے، اور گھر میں اس کے معمولات فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، لیکن سفر پہ چلا گیا۔ اب سفر ایسا تھا کہ اس میں وہ ان عبادات فرائض تو ہر صورت میں لازم تھا، لیکن وہ جو نوافل عبادات کو کرتا تھا وہ سفر میں اس کو نہ ادا کرتا تھا، لیکن اس کا معمول یہ تھا کہ گھر میں ہوتے ہوئے باقاعدہ پابندی رکھتا ہے، لیکن سفر میں جانے کی وجہ سے یہ اس عمل کو نہ ادا کر سکا، تو میں اللہ تعالیٰ اس حضر میں رہ کر نماز تہجد اور نوافل کی عبادت کی پابندی کی وجہ سے سفر میں بغیر اس عبادت ادا کیے اسے اس کا ثواب عطا کرنا۔ اس امت کی عظمت ہے، اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا۔ اسی طریقے سے یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میں قیامت کے دن پچھلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی، قیامت کے دن پچھلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی، یا اللہ ہم نے ہمارے تک انہوں نے یہ آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ میں اس وقت ان انبیاء کے حق میں جو گواہی دے گا، وہ گواہی دینے والی امت امام الانبیاء تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اپنی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلا چکی، اب ان انبیاء کی صفائی اور اس کے حق میں جو گواہی دے گا وہ یہ امت ہوگی۔ اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا کہ اللہ ہمیں آپ کے آخری پیغمبر نے بتلایا، یہ اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں، یہ اپنا حق ادا کر چکے ہیں، ان تک گوئے کے اس پیغام کو پہنچا چکے ہیں، لیکن یہ قوم غلط بیانی کر رہی ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ بقایا انبیاء کے حق میں گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے، اور گواہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے میں اور آپ جانتے ہیں۔ پورا کیس اس گواہ پہ چلتا ہے۔ اللہ نے اس امت کو اپنے باقی انبیاء کے لیے گواہ کا مقام عطا فرما دیا، تو یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ ایسے ماحول میں ہیں ایسے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بھول چکے، ہم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنی اہمیت کو نہیں جانا۔ جب ہم نے اپنی اہمیت کو نہیں جانا، اس لیے ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ ہم روحانی اعتبار سے گوئے کہ اپنے آپ کو ان بیماریوں اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر روحانی صحت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اس امت کی عظمت یہ ہے، اللہ نے اس امت کے ساتھ ایک خاص مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اگر اس امت کا کوئی گناہگار اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں میں صرف گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اس گناہوں کو بھی نیکیوں پہ تبدیل کر کے رکھ دوں۔ تو کتنا بڑا مقام،
اللہ نے کیسی عظمت عطا فرمائی کہ میں ان گناہوں کو بھی نیکیوں کی تبدیل کر دوں گا. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. واقعہ پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے. جتنے گناہ لے کے آئے گناہ بھی معاف ہو گئے, اس کے بدلے میں نیکیاں عطا کر دی, نیکیاں بڑھ گئی اور اللہ کی دوستی نصیب ہو. ایک تو ہم اور آپ اپنے عظمت کو جانیں, دیگر پھر احساس پیدا ہوگا کہ مجھے روحانی اعتبار سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اور دوسری چیز جو روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے, جیسے کہ نسخہ بنوا کے ہم دوائی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے, اور دوائی کھانے سے وہ پرہیز کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نفلی عبادات سے اختیار کرنا زیادہ اہم ہے یا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ اہم ہے؟ اس صورت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ نفلی عبادت ادا کرتا ہے, فرائض اور صورت میں لازم, لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ نفلی عبادات کو نہیں ادا کرتا لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا. یعنی وہ پرہیز دوائی سے زیادہ اہمیت رکھتا. تو ہم اس وقت روحانی صحت پا سکتے ہیں کہ ایک تو ہم اور آپ کو اپنا تعارف حاصل ہو جائے, تشخیص کر کہ اللہ نے مجھے کیا مقام ہے, اور دوسری چیز اس کے لیے ندامت و توبہ. ہم ایک تدبیر بنا کر گناہوں پہ ندامت کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خوبصورت ترتیب بتلائی ہے, غالباً پہلے بھی کسی موقع پہ میں عرض کر چکا ہوں. مزے کی صبح سے شام تک انسان اپنی زندگی کے لمحات گزارتا, شب و روز گزرتے ہیں. فرمایا اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے, جیسے ہی صبح کرتا ہے تو یہ اپنے ساتھ ایک مشارکہ طے کر دے. مشارکہ پہلے مشارکہ ہے, پھر مراقبہ ہے, پھر محاسبہ ہے, پھر معاقبہ ہے, پھر ندامت و توبہ. یہ 5 چیزیں انہوں نے بتلائی ہیں جس کو اگر ہم اور آپ اختیار کر لیں یقیناً میرے اور آپ کی شب و روز بالکل گناہوں سے محفوظ ہو کر گزرے. مشارکہ کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ, کہ پہلے ابتدا میں تو یہ اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیں کہ میں نے غلط بیانی نہیں کرنی, ناپ طور میں کمی نہیں کرنی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا, میں نے گوئے کہ اس برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. فرمایا اس نے ایک مشارکہ اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا. اب یہ معاہدہ کر کے چلا دفتر کی طرف, کاروبار کی طرف, اپنی دوسری مصروفیات کی طرف. وہاں جب دیا تو جو بھی کام کا جیسے آغاز کرنے لگے تو یہاں مراقبہ کریں. مراقبہ کہتے ہیں فکر کو, سوچ و فکر, غور و خوض, کہ میں جو کام اب کرنے والا ہوں کیا جو میں نے صبح اپنے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کے موافق ہے یا اس کے خلاف ہے. معاہدہ تو نہیں توڑ رہا, میں یہ معاملات کر رہا ہوں اس میں غلط بیان تو نہیں کر رہا, میں تو معاہدہ کر کے آیا ہوں اپنے ساتھ. تو جو کام بھی کریں تو پھر اس پہ مراقبہ کریں. ایک دوسرے صوفیاء کا مراقبہ باقاعدہ بیٹھ کے چادر ڈال کے آنکھ بند کر, ایک مراقبہ جو غور و فکر کو کہتے ہیں. ہر کام سے پہلے یہ فکر کر لے کہ آیا میرے یہ کام میرے معاہدے کو تو نہیں توڑ رہا, پھر یقیناً یہ ایک ترتیب سے چلے گی. اس لیے سارا دن گزارا معاملات میں, رات کو گھر آیا, سونے سے پہلے یہ اپنا محاسبہ کرنا, محاسبہ کرے کہ میں نے کیا کمایا کیا کھویا,
کیا نیکیاں کی، کیا گناہ کیے. محاسبہ کرنے کے بعد اس سے اپنا محاسبہ کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو یہ اپنا محاسبہ کریں. اگر گناہوں کا شکار ہوا ہے تو توبہ طائب ہو جائے گا، سونے سے پہلے نام اعمال صاف ہو جائے گا. محاسبہ کرنے میں اس سے پتہ چلا کہ میرے سے یہ کمی کوتاہی ہم انسان ہے، کمزوریاں تو آئیں. اب جب کمی کوتاہی ہوئی ہے کوشش کے باوجود تو یہ اب معاقبہ اختیار کریں. معاقبہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے کسی سزا کو مقرر کرنا. اقام، اپنے نفس کو سزا دیں. مثلا سزا یہ ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب میں اس کے بدلے میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا. یقین اس کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، 10 رکعت نفل پڑھنا پورا مجاہدہ. یا میرے یہ گناہ کر چکا ہوں، اب میں اس کے بدلے میں 1 پارہ قرآن مجید سے تلاوت کر کے سوؤں گا. طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن یہ جبر کر کے معاقبہ اختیار کرے اپنے نفس کے لیے. یا کوئی اور ایسے سزا مقرر کرے کہ میں اتنا اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، درود شریف کی اتنی تسبیحات پڑھوں گا. 3 معاقبہ اختیار کر اپنے لیے کوئی مجاہدہ سزا کو مقرر کر، اور اس کے بعد پھر ندامت اور توبہ اختیار کر. یقیناً جب وہ اپنے لیے کسی سزا کو مقرر کر کے اس عمل کو کرے گا تو یقیناً ندامت اور توبہ نصیب ہوگی. وہ کرے گا اسی لیے کہ پھر وہ اسے توبے کی توفیق نصیب ہو جائے گی، پھر یہ توبہ طائب ہے. تو اس انداز سے اگر ہم اور آپ یعنی ان اصولوں کو اپنا لیں تو یقیناً جو روحانی بیماریاں ہیں، جو دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا ظہور ہونا ہے، معلوم نہیں کہ ان کا درد کتنا سخت ہوگا. ابھی تو ہمیں نہیں معلوم. میرے سینے میں حسد ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی تکلیف. میرے میں تکبر ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی تکلیف. اگر تو میں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بچا لیا تو بطائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً محفوظ فرما لیں گے. ورنہ پھر وہاں جا کے جو اس کی تکلیف سامنے آئے گی شاید وہ پھر ہم اور آپ برداشت کر جائیں. اس ترتیب کے ساتھ جب ہم توبہ اور ندامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو جو توبہ طائب ہو جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ. گناہوں سے توبہ طائب ہونے والا تو اللہ کا دوست. تو رات کو سونے سے پہلے ہم اللہ کی دوستی میں سوئیں گے. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جس نے گناہوں سے توبہ کرنی وہ ایسا ہے جس اس نے گناہ کیے ہی نہیں. کیونکہ گناہ صغیرہ تو مختلف نیکیوں کے ذریعے سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ وہ سچی اور پکی توبہ کرنے پہ ختم ہوتے ہیں. اور یہ توبہ کی نعمت اللہ نے امت کو نصیب فرمائی، اپنے بندوں کو عطا فرمائی. جب شیطان مردود کر دیا گیا، عیار تھا، اس نے سوچا کہ میں اللہ کے در سے تو مردود ہو چکا، لیکن اب جو میرے کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ صرف عابد، عالم اور زاہد نہیں تھا بلکہ وہ عارف باللہ بھی تھا. وہ جانتا تھا کہ ایسے موقع پہ بھی جب اللہ کا غضب میرے طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی اگر میں اللہ سے مانگوں تو وہ مجھے ضرور عطا کرے. تو اس نے اس حالت میں اللہ سے مانگا، اللہ مجھے کوئی طاقت دی جائے. اللہ نے اسے افرادی قوت عطا کر دی کہ حضرت آدم کی ایک اولاد ہوگی، تیرے 10 ہوں گے، ادھر 10 ہوں گے، تیرے 100 ہوں گے. اس نے سوچا کہ افرادی قوت تو بعض دفعہ اقلیت سے غالب آ جاتی ہے. ایسے ہوتا بعض دفعہ اقلیت سے اکثریت سے غالب آ جاتی ہے. یہ صرف افرادی قوت میرے لیے کافی نہیں، اور طاقت مانگی. اللہ نے کہا تو ابن آدم کی اس رگوں میں اس انداز سے گردش کر سکے گا جیسے کہ خون گردش کرتا.
اب ادھر آدم علیہ السلام بے قرار ہو کہ اللہ تو میری اولاد تو نہیں بچ سکے گی۔ جب اسے ایسی طاقت مل گئی کہ یہ رگوں میں خون کی طرح گردش کر سکے گا تو ان کے دلوں میں خیالات پیدا کرے گا، افواہ پیدا کرے گا، گناہوں کی طرح راز مراز کرے گا، تو میری امت تو میری اولاد تو نہیں بچ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کی بے قراری پہ حضرت انسان کو توبہ کی نعمت سے مالا مال کر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، میں تجھے اور تیری اولاد کو ایسی نعمت عطا کروں گا، ایسی طاقت اور پاور عطا کروں گا کہ شیطان کی 10، 20، 50، 60 سالہ محنت ہوگی، اور یہ ایک طرف چند منٹ ندامت کے ساتھ سچی پکی توبہ کر کے مجھے پکار لے گا، تو میں اس کی چند منٹ میں سچی پکی توبہ کے بدلے میں شیطان کی اس 20 اور 40 سالہ محنت کو ضائع کر کے رکھوں۔ اس کی محنت ہوگی، یہ چند لمحے میں مجھے صرف کے دل سے پکارے گا، ندامت کو آنسو بہائے گا، میں شیطان کی ساری محنت اس میں ختم کر دوں۔ آدم علیہ السلام کو حوصلہ، تو اللہ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور واقعی اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسو کی بہت کچھ عطا کرتا ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے لیے آنسو بہائے، میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ مختلف مواقع پہ انہوں نے خالق کے در پہ جھک کے میرے اور آپ کے لیے روتے ہوئے خالق کو پکارا۔ تو جب یہ امتی اسی در پہ جھک کر ندامت کا آنسو بہا کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جس در پہ اللہ کے محبوب نے روتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے اللہ کو پکارا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوس میں ایک خاتون رہتی، اکلوتا بیٹا ہے، بیٹا جوان ہوا، ماں بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا میرے مرشد ہے اللہ والے، ان کی صحبت میں جائے گا، نیک صحبت کو اختیار کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، عمل کیا کرو۔ لیکن وہ جوانی میں اپنی مستانی کے شکار رہا، اس نے ماں کی ایک نہ سنی۔ مختصر یہ کہ وہ نوجوان اسی جوانی میں بیمار ہو گئے، بیماری جیسے بڑھتی گئی ویسے بگڑتی گئی۔ بعض دفعہ مریض خود بیماری میں سمجھ جاتا ہے کہ اب اس بیماری سے نکلنا مشکل، اب اس بیماری سے بچنا مشکل۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اب اس بیماری سے میرا بچنا مشکل ہے۔ مثال ایمان کو ایک ندامت کے آنسو کی قطرے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ تو بے قرار ہو کے اپنے ماں سے کہنے لگا کہ اماں میری آرزو تو پوری کر دینا۔ والدہ نے بیٹا کیا آرزو؟ کہا اماں میری آرزو یہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے نماز جنازہ اپنے مرشد اور اللہ والوں سے پڑھنا، انہیں کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ پڑھنا۔ والدہ تو چاہتی تھی ان سے تعلق جڑے۔ فوراً وہ حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرے بیٹا اس حالت میں ہے، اور اس نے ایک آرزو کا اظہار کیا ہے، چاہت یہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اسی وقت جنازے پڑھانے سے انکار کیا۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی، مرشد سے اصرار بھی نہ کر سکی، جب انہوں نے انکار کیا ہے تو کوئی معاملہ ہوگا۔ کہا کہ اماں میں تیرے بیٹے کے نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ میں نے اسے کبھی اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں دیکھا، کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا، کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھتا؟ واقعہ مسلمان اور کبھی اللہ کے سامنے جھکے نہ، اس کے سب بار انہوں نے انکار کیا، بے قرار ہو کے واپس آ گئے بیٹی۔ اب بیٹا ماں کے چہرے پہ نگاہیں جمائے، سوال کے جواب کے انتظار میں ہے کہ ماں سے والدہ کیا جواب دے کیا ہے۔ اب ماں بے قرار ہے کہ اس کو میں کیسے بتاؤں کس حالت میں۔ پھر جب مسلسل ماں کو دیکھتا رہا، آخر ماں نے بے قراری کے عالم میں بیٹے سے کہا
کہ بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا لمحہ ہوگا۔ ایک دل سے چوٹ لگی اور سوچنے لگا، کہنے لگا کہ اماں میں اتنا برا ہوں، واقعتاً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازے پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے، تو اچھا اماں پھر میرے پہ ایک احسان کر دینا کہ جب بھی میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، مجھے اس بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، اور بستی کے آخر میں جس پلاٹ میں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے مجلس میں میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے دوست جب وہ میرے انجام کو دیکھیں گے تو یقیناً انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اب وہ تو ماں تھی، وہ کہاں کر سکتی تھی؟ مختصر ایک اس اسلام میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کے دل پہ چوٹ لگی تھی، معلوم نہیں اس وقت اس نے کیسے ندامت کا آنسو بہایا ہوگا، دل ہی دل میں اس ذات کو کیسے پکارا ہوگا کہ اللہ گناہگار تو ہوں لیکن بندہ تو تیرا ہو، یقیناً گناہگار ہوں، بدکار ہوں، کبھی تیرے در پہ نہیں جھکا لیکن بندہ تو تیرا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ندامت کے ساتھ جیسے کہ اللہ کو پکارا، ندامت کے آنسو بہے، تو اللہ صاحب ایمان کی ندامت کے آنسو کو ضائع نہیں لوٹاتا، وہ کسی عمل کو ضائع نہیں لوٹاتا۔ جب وہ نازل ہو کے خالق کو پکارے تو وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے اٹھ کے دروازہ کھولے، دیکھا حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے، اس حضرت کی اپنی تشریف آوری ہوئی، حضرت بیٹے کے جنازے پڑھانے کے لیے آیا، وہاں تو تڑپ گئی کہ حضرت بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر کی چار دیواری میں میرے سوا کوئی اور نہیں، میں نے ابھی کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو پتہ کیسے چلے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ پھر پہلے آپ انکار فرما چکے تھے، اب آپ پہلے ہی جنازے کے لیے آ گئے، یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت کہنے لگے کہ اماں جب تو میرے پاس آئی، بیٹے کے آرزو کا اظہار کیا، میں نے انکار کیا، اس کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں جب سویا تو میرے خواب میں مجھے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے دوست اٹھ، تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی نماز جنازہ ادا کر، اور یاد رکھنا اگر تو نے اس کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا تو میں بھی تیرے ساتھ دوستی سے انکار کروں گا۔ دوستوں کو ایک ندامت کے آنسو نے کام کر دیا۔ وہ جو اس نوجوان کا ندامت کا آنسو بہا، اس وقت اس ایک لمحے میں اس نے جس درد دل سے خالق کو پکارا، بس اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کی گناہوں کو نیکیوں پہ پلٹ دیا، اور جب گناہ نیکیوں پہ پلٹے تو نیکیاں اتنی ہو گئیں کہ اسے اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی۔ تو خالق وہ رحیم و کریم ذات ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہو کہ ہمارے آنکھوں سے ندامت کا آنسو ٹپک جائے۔ دوستو، اس ندامت کا آنسو کا اللہ نے ایسی تیزابیت رکھی ہے، ایسی تیزابیت کہ جیسے ہی آنکھوں سے ٹپکتا ہے دل پہ لگے ہوئے گناہوں کی زنگ اور چاہے وہ صاف ہو جایا کرتے۔ دل پہ لگا ہوا زنگ اللہ تعالیٰ اس ندامت کے آنسو سے دھو دیتا ہے۔ اس میں اللہ نے تیزابیت ایسی رکھی۔ اس لیے جب آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہیں گے یقیناً دل پہ گناہوں کے اثرات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جو گناہوں کا بوجھ ہوگا، جو پریشانی ہوگی، جو ڈپریشن کے شکار رہوں گا، وہ کیفیات ختم ہو جائیں گے۔ اب تو ویسے بھی سائنس اس تحقیق کو پہنچ گیا کہ صحت مند رہنے کے لیے 24 گھنٹے میں کچھ آنسو بہانے ضروری ہیں۔ وہ تو اپنے آئینے سے دیکھ رہا ہے کہ رونا انسان کے لیے، صحت مند انسان کے لیے رونا ضروری ہے، یا صحت مند رہنے کے لیے رونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ تو اپنے آئینے سے دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں شریعت نے تو پہلے بتلا دیا، اللہ نے پہلے ہی یہی حکم دیا، محبوب پیغمبر نے یہ راستہ دکھایا کہ نازل ہو کے خالق کے در پہ جھک کے رونے والے بن جاؤ۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امین المومنین عمر فاروق کے بیٹے، ایک شخص آیا، جب آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں خراب، تو توجہ سے دیکھنے لگا،
جب اسے توجہ سے دیکھا تو آپ سمجھ گئے تو آپ بے قرار ہو کے متوجہ ہوئے. کہا تو میرے آنکھوں کو دیکھ کے تعجب کرتا ہے کہ آنکھیں میرے رونے کی وجہ سے خراب ہو چکی. کیا تم نے محبوب پیغمبر کا فرمان نہیں سنا؟ پیغمبر اسلام سنا فرماتے ہیں کہ تسروا وسکتوا فإن السماوات والأرض والشمس والنجوم يبكون من خشية الله. تم عاجزی اختیار کرو اور رویا کرو کیونکہ زمین اور آسمان، چاند، سورج اور ستارے یہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں. جب یہ کائنات روتی ہے تو انسان نہ روئے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ انعامات کیے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. ساری مخلوق روتی ہے اور یہ اللہ کے سامنے نہیں روتا. تو یقیناً اللہ کے سامنے رونا اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ ندامت کا رونا، یہ انسان کے دل سے اس گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور ذہن پہ جو پریشانیوں کے بوجھ اور اثرات محسوس ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں. پھر انسان اپنے آپ کو سکون اور سرور محسوس کرنے لگتا ہے. اس لیے ایک تو ہم یہ کوشش کریں. تو اس میں زیادہ نہیں تو یہ ماہانہ مجلس ذکر کا جو موقع ہے، کم از کم اس کو ہم اہمیت دیں، پورا وقت لے کے آئیں اور طلب کے ساتھ آئیں. طلب کے ساتھ آنا کیا ہے؟ تو طلب کے ساتھ آنا یہ ہے کہ ہمارا بستر ہمارے ساتھ ہو. یہ سمجھو کہ میرے میں طلب مکمل. جب بستر ساتھ رہی تو سمجھو کہ میں ادھوری طلب لے کے آیا. وقت کوشش، ہاں کبھی مجبوری کی صورت مستثنا ہے، ویسے ہماری کوشش ہو کہ ہم وقت بھی پورا لے کے آئیں، طلب بھی پوری لے کے آئیں. پھر یقیناً اس رات میں جو ہم اس تھوڑے سے وقت میں جس خلوت کے ساتھ اور جس سکون اور جس ماحول میں ہم اپنے خالق کو پکار سکتے ہیں اور اس روٹھے اور رب کو راضی کر سکتے ہیں، ہمیں یہ موقع اور کہیں نہیں مل سکتا. یہ ایک بہترین موقع ہے. اگر مہینے میں ہمیں ایک رات بھی ایسی مل جائے کہ تنہائیوں میں اللہ کو پکارنے والا بن جاؤں، اللہ کو منانے والا بن جاؤں، تو یقیناً پورا مہینہ میرے اور آپ کا ایسے خوشی کی زندگی اور لمحات گزریں گے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تجربے سے واضح ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم ایک تو یہ کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحہ ایسا ہو، 24 گھنٹے نہیں، چلو ہفتے میں صحیح، مہینے میں صحیح، کہ ہم روتے ہوئے اللہ سے مانگنے والے تو بنیں. آج ہم صبح شام دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں تو کیسے قبول؟ جیسے مانگنے کہا کہ ویسے مانگے تو یقیناً اللہ کبھی مجھے آپ کو اپنے دل سے خالی نہیں لوٹائے. ہاں پورا مہینہ گناہوں کے گرد و غبار کا شکار رہا، میں ایک رات میں اسے سو سکتا ہوں. ندامت کے آنسو بہانے کی دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے گناہوں کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے نہیں فرمایا تھا خلیل دل کو دھو لیا. یارت کے ذریعے انسان کے دل تک تو پانی پہنچتا نہیں، کیسے دھویا کروں؟ فرمایا خلیل میں گناہگار انسان کا دل دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ ندامت کے آنسوں سے دھوتا. تو اگر چند لمحے مجھے مل گئے، اور یہ بات یاد رکھنا، جب انسان ایک ماحول میں آتا ہے تو کیفیات نصیب ہو جاتی ہے، کیفیات نصیب ہو جاتی ہے. اگر ہم ایک رات بھی لے کے ایسے ماحول میں رہے اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے ہم نے 2 رکعت نفل ادا کر کے خالق کو پکارنے بیٹھ گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کی دل کی دنیا بدل جائے. پھر میں اس زمین پہ ایسے چلوں گا جیسے بادشاہ اپنے راحت و سکون کے لمحات میں چلتا ہے. جب دل کا سکون ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا کہ میرا خالق میرے سے راضی ہے، خالق سے میرا ایک تعلق، ایک محبت ہے، تو پھر یہ دنیا کی یہ رنگینی، یہ ترہیج نہیں، کچھ نہیں. پھر سے جو دل میں، میرے دل میں جو سکون و سرور ہے، جو اللہ کی محبت کی کیفیات ہوں گی، حقیقت یہ ہے کہ پھر زندگی کا مزہ ہی کچھ اور. ایک تو ہم زیادہ نہیں تو مہینے میں اس کی کوشش کریں، تو ہماری تو یہ تھوڑی سی کوشش ہوگی. لیکن ایک رات کو اگر میرے 30 دن اور 30 رات بدل جائیں تو یہ مہنگا سودا نہیں. اور معلوم نہیں کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ میرے آپ کی ساری زندگی ہی بدل کے رکھتا. جیسے اس نوجوان کے ندامت کے آنسوں میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بہا کے رکھ دیا، یقیناً ہم اور آپ بھی اسی انداز سے خالق کو پکار کے اپنے خالق کو منا سکتے ہیں.